نام سے جانتے ہیں، جہاں مختلف قسم کی جو مصنوعات ہوتی ہیں، بہت ساری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، وہ یہاں اس ایکسپو سینٹر میں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اور پچھلے کئی مہینوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ لوگ یہاں آ کر اپنی اپنی چیزوں کی نمائش بھی کرتے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کو معاشی طور پہ استحکام دلایا جائے، پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالا جائے، اور اسی کے لیے ہم سب سرگرم عمل ہیں۔ لیکن ایک نام مولانا بشیر فاروقی صاحب کا، سیلانی ٹرسٹ کے روح رواں، جو آج یہاں میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ حضرت صاحب خود موجود ہیں، اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بھی اسی ایکسپو میں آج ایک ایسی ایگزیبیشن اور ڈیواتھون کے نام سے جس طرح انہوں نے آج انعقاد کیا ہے بچوں کا، میں میڈیا کے دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے بعد جب ہم ان بچوں کے درمیان ہوں تو وہ مناظر بھی ضرور اپنی کیمرے میں عکس کریں، جو کہ مجھے افضل چامڑیا بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اتنے 100 بچے جو ہیں ایک ساتھ جمع ہیں اور یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر فرحان حنیف صاحب کراؤن گروپ کے موجود ہیں، انہوں نے بھی آج مجھے یہاں مدعو کیا، جس طرح افضل بھائی نے مدعو کیا۔ اسی طرح اسامہ یہاں موجود ہیں، آٹو موبائلز کی ان سے تعلق ہے، بہت سارا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی آج یہاں پر اپنی اسٹال بھی لگایا ہے، آرگنائزرز بھی ہیں۔ تو یہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے لوگ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج یہاں آنے کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان مسائل پر بھی ضرور بات ہوگی جو انہیں درپیش ہیں۔ بحیثیت گورنر سندھ میں ان سبھی کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں، جس طرح عوام کے لیے، اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو اس معیشت کے استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، دن بدن اور رات دن اس کوشش میں کوشاں ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے غریب، مسکین اور مڈل کلاس کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں، جو کہ روزانہ 4 لاکھ لوگوں کے دسترخوان کے انتظام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اور یا چاہے چھوٹے بڑے کاروبار سے منسلک ہوں، اور چاہے انہیں دنیا میں کسی جگہ نوکریاں دلوانی ہوں، اور سیلانی ان سب چیزوں میں پیش ہے۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں بشیر فاروقی صاحب کو۔ آج کراچی میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی موجود ہیں، کل رات سے موجود ہیں۔ کل ہم کاٹی کے پروگرام میں گئے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ آج رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سالانہ ایوارڈ کی تقریب میں ہم موجود تھے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ $300 ملین سے رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے $3 بلین کا سفر طے کیا ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح سارے لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبہ اسی طرح ترقی کر سکتا ہے اگر اس کی سرپرستی کی جائے، حکمرانوں کی نظریں ان پاکستان میں فارن ایکسچینج لانے والوں کی جیبوں پہ نہ ہوں بلکہ ان کے مسائل پر ہوں، تو یہ سب حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان زرعی ملک بھی ہے، سارے وسائل موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو دنیا میں ہمیں نہیں ملتے۔ آپ کو دنیا میں مولانا بشیر فاروقی نہیں ملیں گے۔ یہ پاکستان کی، کراچی کی، اس صوبے کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں، ہمیں وہ لوگ ملے ہیں جو اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو ان کی محنت کے اوپر اپنی ان کالی ضربوں کے نشان لگاتے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچا کے، کرپشن کر کے پاکستان کے وسائل کو نوچ رہے ہیں، دبوچ رہے ہیں مافیاز کے نام پہ۔ تو ان کے سامنے بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں جس طرح پچھلے 3 مہینے میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی فوج کے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کو، جن کی انتھک کاوش، کوشش، جس طرح وہ سرحدی
دہشت گردی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ٹیم بنائی، اور آج اس ٹیم کا جو رزلٹ ہے، پاکستان میں اسمگلنگ کی جو روک تھام کے اقدامات تھے ان میں عملی طور پہ نظر آیا، اسمگلنگ میں کمی آ گئی۔ پاکستان میں پچھلے 3 مہینے اور 2 مہینے میں ڈالر پہ استحکام بھی آیا اور نیچے آ رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہمارے جی سی سیز کنٹریز کے عرب ممالک کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا اعتماد ہوا اور وہ پاکستان انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ تو مایوسی نہیں ہے، ایک طرف اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس زیادتی کا ازالہ بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ آج یہاں اس ایگزیبیشن، اس ایکسپو میں آنے کا مقصد ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اسے جلد سے جلد ہم ختم کریں۔ اسی طرح سے لا اینڈ آرڈر پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے۔ کل میں اسلام آباد میں تھا، میری وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ میرے پاس گورنر ہاؤس سے اسلام آباد آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں میں جتنے ان لیگل امیگرنٹس، افغانیز جو پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں مافیاز کے ساتھ مل کے یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز جس میں ہمارے شہر کے بچوں کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، اس پر بھی بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور آگے آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں بھی ٹھیک ہے۔ پھر میری کل وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے حوصلہ افزا باتیں بتائی ہیں جو معیشت کے حوالے سے ہیں۔ صدر مملکت سے بھی بات ہوئی، الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی نیک نیتی ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گی، جس کے لیے ہم سب کوشاں ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اپنا کرم اور فضل کرے۔ اور آخری اس بات کے ساتھ کہ ہمیں اپنے تمام شعبوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ ساتھ، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، عذاب ان کے اوپر یہود و نصارہ کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے، اسے کسی صورت قابل قبول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان اور پاکستانی مسلمان اس پر آواز اٹھائے گا، صرف آواز ہی نہیں اٹھائے گا، عملی طور پر اس میں ہم حصہ بھی لیں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ معصوم بچوں کو اس طرح شہید کر دیں بغیر جواز کے۔ اگر آپ کو جنگ لڑنی ہے سرحدوں پہ لڑیں، آپ نہتے معصوم فلسطینی مسلمان بچے بچیوں کو اس طرح سے ظلم کا نشانہ نہیں بنا سکتے، اور انشاءاللہ ہم نہیں بنانے دیں گے۔ یہ پاکستانی قوم اور اس کے وہ غیور قوم عوام اس پر ضرور آواز اٹھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آواز اٹھے گی۔ اگر فی الفور اس کو جنگ بندی نہ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بڑا فیصلہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔